بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان خوبصورت ہے یا چاند؟ ہارون رشید چاندنی رات میں اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ ہارون چاند کی روشنی کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو کتنا حسن عطا کیا ہے، اس کے چمکتے ہوئے چہرے کی چمک سے ساری دنیا روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں چاند زیادہ حسین و جمیل ہے۔ زبیدہ نے کہا، اے ہارون، بے شک چاند میں حسن کی فراوانی ہے، مگر انسان اس سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہے۔ چاند کو انسان کی خاطر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، نہ کہ انسان کو چاند کی خاطر پیدا کیا گیا ہے۔ بھلا چاند کا انسان سے کیا مقابلہ ہے؟ یہ سن کر ہارون رشید کو طیش آ گیا اور کہنے لگا، تم اپنے آپ کو چاند سے زیادہ حسین و جمیل سمجھتی ہو؟ زبیدہ نے کہا، ہارون، حضرت انسان چاند سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہے۔ ہارون نے غصے میں آ کر کہا کہ اگر تو نے اسے ثابت نہ کیا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ یہ کہہ کر ہارون اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ زبیدہ سوچنے لگی کہ اب اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے کہاں سے پیش کیا جائے۔ جب دن چڑھا تو ہارون نے دوسرے دن علماء اسلام کو بلا کر کہا کہ میں نے رات کو اپنی زوجہ زبیدہ سے کہا ہے کہ اگر تم اپنی بات کو دلائل کے ساتھ ثابت نہ کر سکی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ بتلاؤ اے علماء کرام، انسان خوبصورت ہے یا چاند؟ ادھر علماء اسلام نے سوچا کہ اگر کہتے ہیں کہ چاند انسان سے لاکھوں گنا زیادہ حسین و جمیل ہے تو زبیدہ کو طلاق ہوتی ہے، جو خود ہارون کے لیے برداشت سے باہر ہے۔ پھر ہمارے مذہب میں حلالہ کے سوا عورت کی طرف رجوع حرام ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہے تو دلیل و ثبوت درکار ہے، جس کا ملنا محال ہے۔ یہ سوچ کر علماء نے ہارون سے کہا کہ آج شام تک ہم قرآن و حدیث سے تلاش کر کے سوچ سمجھ کر فیصلہ دیں گے کہ انسان خوبصورت ہے یا چاند۔ بس سارا دن مولویوں نے علمی گھوڑے دوڑائے مگر مقصود نہ مل سکا۔ آخر شام کو نماز مغرب کے بعد فیصلہ سنانے کا اعلان کر دیا کہ چاند انسان سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اب جب نماز مغرب کا وقت ہوا تو کہیں سے بہلول، جسے دنیا دیوانہ کہتی ہے، تشریف لے آئے اور علماء کا ہجوم دیکھ کر دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ علماء نے بتایا کہ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ کو طلاق دے رہا ہے کیونکہ اس کا دعویٰ ہے کہ چاند سے زیادہ انسان خوبصورت ہے، اور ہارون کہتا ہے کہ اگر اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہ ملا تو میں زبیدہ کو اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ بہلول نے دریافت کیا کہ مفتیان دین کا کیا فیصلہ ہے؟ کہا، ہم نے تو یہی کچھ سمجھا ہے کہ چاند انسان سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، لہٰذا زبیدہ کو طلاق ہوگی۔ بہلول نے کہا کہ آج مغرب کی نماز میں پڑھاؤں گا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ ہمیں کیا انکار ہے، ہماری نماز تو ہر فاسق و فاجر کے پیچھے ہو جایا کرتی ہے، تم تو علی والے ہو، کیا حرج ہے، آج تم ہی نماز پڑھا دو۔ بس بسم اللہ کر کے جناب بہلول نے مغرب کی نماز پڑھانی شروع کی تو سورہ الحمد کے بعد سورہ والتین شروع کی، اور جب لقد خلقنا تقویم پر پہنچے تو پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا، بہلول نے پھر پڑھا، پیچھے سے پھر کسی نے لقمہ دیا۔ بہلول نے 3 مرتبہ اقرار لینے کے بعد منہ پھیر کر فرمایا کہ پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ 4 قسمیں کھا کر انسان کو احسان و تقویم فرما رہا ہے تو پھر تم کیوں چاند کو خوبصورت کہہ رہے ہو؟ اب علماء کو قرآن سے ثبوت مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے افضل و اکمل و حسین و جمیل حضرت انسان کو ہی پیدا کیا ہے۔ اس پر کسی نے پوچھا کہ یہ کون انسان ہے جس نے ہماری رہنمائی کی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یہ علی کا دیوانہ ہے۔ سبحان اللہ۔